بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا متاثر کن خطبہ دیا کہ جس نے بھی اسے سنا وہ دل سے متاثر ہوئے۔ جماعت میں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا روئے زمین پر آپ سے زیادہ عالم بھی کوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات کی طاقت دی تھی اور توریت سے بھی نوازا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، یہ آدمی کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور اس سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی شناخت کے لیے ایک نشان بھی طلب کیا۔ اللہ نے فرمایا، اس بندے کا نام خضر ہے، اس سے آپ کی ملاقات ایک صورت میں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لیں اور سفر پر نکل پڑیں۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی اس مقام پر وہ شخص ملے گا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو اپنے توشہ دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو لے کر اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے اور وہیں آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً سو گئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات کیسے ہوئی۔ جب وہ سو رہے تھے تو ان کے ساتھی نے دیکھا کہ مچھلی کشتی سے دریا میں اترتی ہے اور تیرتی ہے، تاہم وہ اس واقعے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان کرنا بھول گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ تھک گئے اور ان کو بھوک لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صبح کا کھانا منگوایا، تبھی ان کے ساتھی کو یاد آیا اور آپ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ وہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ وہ جلدی سے اس جگہ کی طرف مڑ گئے جہاں نہریں ملتی تھیں اور جہاں مچھلیاں چھلانگیں لگاتی تھیں۔ وہاں انہیں ایک آدمی ملا جس کا چہرہ جزوی طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے اثر سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک درویش صفت انسان تھے۔ وہ خضر علیہ السلام تھے جو کہ ایک رہنما تھے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو دونوں نے آپس میں کیا خطاب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو سلام کیا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم سے کچھ سکھائیں جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھایا گیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اور تم اس چیز پر کیسے صبر کرو گے جس کا تمہیں علم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھو جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے آپ اس مقام پر پہنچے جہاں ملح لوگوں کو کشتی پر سوار کر رہا تھا تاکہ وہ لوگوں کو دریا پار کرا دے۔ جب اس ملح نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لہٰذا اس نے آپ دونوں سے کوئی کرایہ نہ لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی چلنے لگی تو خضر علیہ السلام نے اسے توڑ دیا اور کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے ان کے لوگوں کو غرق کرنے کے لیے اسے توڑ دیا؟ بے شک تم نے بہت بڑا منکر کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ جو کچھ میں بھول گیا ہوں اس کا حساب مجھ سے نہ لینا اور میرے معاملے میں مجھ پر سختی نہ کرنا۔ پھر دونوں آگے بڑھے۔ انہیں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے ایک ایسے بے گناہ کو قتل کیا ہے جس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا؟ بے شک تم نے بہت بڑا منکر کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا ہے۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں موجود لوگوں کے دروازے پر گئے اور درخواست کی کہ انہیں وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، مگر اس گاؤں کے لوگوں کے اندر سے انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ انہوں نے راہگیر کی مدد کرنے کی بجائے انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیا اور انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ جب وہ اس گاؤں سے جانے لگے تو خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار پرانی ہو گئی تھی اور وہ جھکی ہوئی تھی۔ وہ دیوار بہت جلد گرنے والی تھی، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ ہی مہمان نوازی کی، اس کے باوجود آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔
آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے بدلے ان سے کچھ اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں تمہیں ان چیزوں کی تعبیر بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ جہاں تک جہاز کا تعلق ہے وہ یہ سمندر میں کام کرنے والے غریب لوگوں کا تھا، بس میں نے اس میں عیبدار نقصان پہنچانا چاہا کیونکہ جہاں سے اس جہاز نے گزرنا تھا وہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ ہر گزرنے والے جہاز کو ضبط کر لیتا تھا اور پھر جب وہ اس علاقے سے گزریں گے تو اس جہاز میں نقص ہونے کی وجہ سے بادشاہ اس جہاز کو چھوڑ دے گا۔ اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے تو اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ سرکشی اور کفر سے ان پر ظلم نہ کر دے، تو ہم نے ارادہ کیا اور اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ بدلے میں انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اور رہی دیوار کی بات تو وہ بستی کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کے والد نیک آدمی تھے جس نے وہاں دفن کروایا تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، لیکن اب وہ خزانہ محفوظ ہے۔ اور آپ کے رب کا ارادہ تھا کہ وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو خزانے کو اپنے رب کی رحمت کے طور پر نکالیں، اور میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب میں نے اللہ کی مرضی سے کیا۔ یہ ان چیزوں کی تشریح ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں ایمان کے نور سے مالا مال کرے، آمین یا رب العالمین۔